ہوں گے, اس دن اپنے تیاری کے میں لگے ہوں گے. تو میں روزانہ کی طرح BPSC ٹری شکشک بحالی اردو ماڈل سیٹ جو سیٹ نمبر 8 ہے, ٹھیک ہے, 6-12 تک ہے, معروضی سوالات ہے, ٹھیک ہے. اس میں شعر, مثنوی, داستان, ناول وغیرہ ہے, ٹھیک ہے. تو بنا دیری کیے ہم کوشچن سے شروعات کرتے ہیں. تو کوشچن نمبر 1 ہے, سید محمد حسین مگدھ یونیورسٹی کا ایک رسالہ نکالا تھا, اس کا نام کیا تھا؟ شام. شکیلہ اختر نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ تو شکیلہ اختر گھر پہ. دارالمستوفین کو کس نے قائم کیا تھا؟ تو علامہ شبلی نعمانی نے. کوشچن نمبر 4 ہے, بیگم انیس کدوئی کو پہلی کتاب کب شائع ہوئے تھے؟ تو 1974 میں. کوشچن نمبر 5 ہے, ڈاکٹر ذاکر حسین کے والد کس پیشے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وکالت سے, ٹھیک ہے. کل ذاکر حسین کے بارے میں کوشچن تھا کہ مطلب کس خاندان سے تھے, تو وہ تھا پٹھان. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 6 ہے, شاعر پہلے پہل کس رسالے میں ہوا ایڈیٹر؟ تو ادب لطیف کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 7, دلاور فنکار کا انتقال کب ہوا تھا؟ 1998 میں. کوشچن نمبر 8 ہے, سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید مجیب الرحمن. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 9, قمر جہاں نے MA اور PhD ڈگری کس یونیورسٹی سے؟ تو پٹنہ یونیورسٹی سے. کوشچن نمبر 10 ہے, زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ تو 0.75 ڈگری سیلسیس. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 11, درج ذیل میں سے عبد المغنی کی کتاب کون سی ہے؟ تو ان میں سے کون سی ہے؟ تشکیل جدید. کوشچن نمبر 12 ہے, لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1941 میں. کوشچن نمبر 13 ہے, ملک بیرون ملک کے سائنسداں سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے کب پٹنہ پہنچے تھے؟ تو 2009 میں. کوشچن نمبر 14 ہے, مرزا غالب کی وفات کب ہوئی تھی؟ 1869 میں. کوشچن نمبر 15, راجندر سنگھ بیدی کی پہلے افسانہ کا نام کیا تھا؟ مہارانی. کوشچن نمبر 16 ہے, فضائیں کو میں ایسی ہوا سماتی بشر کی روح کی راحت نیند آتی. مناظر قدرت کا. ندا فاعلی کا انتقال کب ہوا تھا؟ 2016 میں. اس کا دوسرا مصرع کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تنہا گئے کیوں اب. کوشچن نمبر 18 ہے, کوشچن نمبر 18 ہے, لازم تھا کہ دیکھو. اس کا ہو جائے گا تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دنوں. کوشچن نمبر 19 ہے, ذیل میں سے کون مصطفی کی شاگرد تھے؟ ان میں سے کون؟ آتش. کوشچن نمبر 20 ہے, ماہ تمام کس کی کلیات ہے؟ پروین شاکر کی. کوشچن نمبر 21 ہے, سلام مچلی شہری کا اصل نام کیا تھا؟ تو عبدالسلام. کوشچن نمبر 22 ہے, وہ باہے چمن چمن خرامہ یعنی وہ. اس کو اچھے سے یعنی وہ بقائی پریشان. کس کا یہ شعر کس مثنوی سے لی گئی ہے؟ کس کے؟ تو یہ لی گئی گلزار نسیم. کوشچن نمبر 23 ہے, ان میں سے کون سی دکنی شاعری نہیں ہے؟ تو ان میں سے کون سی نہیں ہے؟ ابرو. کوشچن نمبر 24 ہے, ناول بستی اور خدا کی بستی کے مصنف ہیں کون ہیں؟ انتظار حسین. شوکت صدیقی. کوشچن نمبر 25, مرزا دبیر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں. کوشچن نمبر 26, رستم شیر کی طرح بہادر ہے, اس جملے میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ تو شیر.
شیر سے رستم کی تشبیہ کی گئی، شیر کی طرح بہادر ہے۔ کوشچن نمبر 27 سیف و سبو کے شاعر کی مجموعہ کا نام ہے کون سا؟ جوش ملیح آبادی۔ کوشچن نمبر 28 ہے جلوہ گل ہے فضائے وادی پرخار میں، سرخ تقمیہ قبائے سبز کہکشار میں۔ سرخ تقمیہ سے سرو جہاں آبادی سے کیا مراد ہے؟ بیر بہوٹی۔ کوشچن نمبر 29 ہے شاعری میں الوہیت کا نظریہ پیش کرنے والے مغربی نقاد ہیں؟ لان جونس۔ کوشچن نمبر 30 بلبل ہند مر گیا حیات جس کی تھی بات بات پر ایک بات، اس شعر میں کیا ہے استعارہ؟ کوشچن نمبر 31 ہے طاؤس چمن کی مینا کے مصنف ہیں میر مسعود۔ کوشچن نمبر 32 ہے کتاب تنقیدی افکار کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ کوشچن نمبر 33 ہے کون سی شاعری کی شناخت صرف نظم و نگاری کی حیثیت سے ہے؟ قاضی سلیم۔ کوشچن نمبر 34 ہے دہلی سے لکھنؤ آنے والے شاعروں کے نام؟ تو میر سودا۔ کوشچن نمبر 35 ہے ناول لہو کے پھول کے گل جلد ہیں، ناول لہو کے پھول کی کل کتنے جلد ہیں؟ تو 5 ہیں۔ کوشچن نمبر 36 ہے مصرعے مکمل کیجیے۔ صورت شمشیر ہے دوست، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم۔ کوشچن نمبر 37 ہے ان میں سے کون سا افسانہ سعادت حسین منٹو کا نہیں ہے؟ تو حماقتیں، ٹھیک ہے، باقی یہ تینوں سعادت حسین منٹو کا ہی ہے۔ کوشچن نمبر 38 ہے ان میں سے کس شاعر نے فارسی الفاظوں کے ترکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے؟ تو نومی راشد۔ کوشچن نمبر 39 ناول امراؤ جان میں خانم کی بیٹی کا نام؟ بسم اللہ۔ کوشچن نمبر 40 تنقیدی نظریات پہ بنی کتاب بوتیقا کس کی ہے؟ ارسطو کی ہے۔ کوشچن نمبر 41 ہے ذکر میر کے مترجم کا نام ہے؟ نثار احمد فاروقی۔ کوشچن نمبر 42 ہے ان میں سے کتاب ترقی پسند ادب کے خالق ہے؟ علامہ سردار جعفری۔ کوشچن نمبر 43 ہے نظم و شوق میں ریگ نواخ کے زماں سے کیا مراد ہے؟ مدینہ منورہ۔ کوشچن نمبر 44 ہے تحریک آزادی سے متعلق ناول کا نام ہے؟ تو لہو کے پھول۔ کوشچن نمبر 45 ہے ان میں سے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا؟ فراق گورکھ پوری کو۔ کوشچن نمبر 46 ہے مضمون رسالہ در مغفرت استعارہ کے مصنف کون ہے؟ ممتاز حسین۔ کوشچن نمبر 47 ہے زمانی ترتیب کے اعتبار سے نشاندہی کیجیے؟ تو سودا انشا ناسخ غالب۔ کوشچن نمبر 48 ہے مسدس کے آخری 2 مصرعوں کو کہتے ہیں؟ تو بیت۔ 49 ہے مراجی اور نومی راشد کا تعلق؟ مراجی اور نومی راشد کا تعلق کیا ہے؟ تو حلقہ ارباب ذوق سے۔ کوشچن نمبر 50 ہے ان میں سے کس ادیب کا سفر نامہ نہیں لکھا؟ تو شمس الرحمن نے۔
اعتصام حسین لکھے، انتظار حسین لکھے، ابن نساء لکھے۔ کوشچن نمبر 51 ہے شعر کے دونوں مصرے میں قافیہ ضروری ہے مثنوی کے لیے۔ کوشچن نمبر 52 ہے صبح کرنا شام کا لانا جو شعر کا اس مصرے کا پہلا مصرع کیا ہے؟ صبح کرنا شام کا لانا جو شعر کا اس مصرے کا پہلا مصرع ہے کہاں کہاں سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھو۔ کوشچن نمبر 53 ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس شعر کا تعلق جس مثنوی سے ہے اس کا نام ہے شعر البیاں۔ کوشچن نمبر 54 ہے نہ شاعر ہے نہ افسانہ نگار، تو یہ ہے احتشام حسین۔ کوشچن نمبر 55 ہے تنقید کے لیے ضروری ہے، تو فلسفہ۔ مجرد کو مجسم کرنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے تمثیل میں۔ کوشچن نمبر 57 ہے دوسروں کا خاکہ اڑانے والی صنف وجوہ۔ 58 ہے صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں حیات اللہ انصاری۔ کوشچن نمبر 59 ہے کہیں چاند تھے سر آسماں ہے، اس کا آنسر سی ہوگا ایک سقیم ناول۔ کوشچن نمبر 60 ہے کون سا مصرع موضوع نہیں ہے، تو ان میں سے کون سا مصرع موضوع نہیں ہے، اس کا بھی آنسر سی ہوگا۔ وہی گوشہ کفش ہے فضل گل کا ماتم۔ کوشچن نمبر 61 ہے ایلیٹ کی ایک نظم کی ترجمہ کر کو شعرنامے کے طور پہ جس ناول میں شامل کیا گیا اس کا نام ہے آگ کا دریا۔ کوشچن نمبر 62 ہے تانیثیت بحث کرتی ہے نئی عورتوں کی مجموعی مسائل سے۔ کوشچن نمبر 63 ہے گیان پیٹھ اور سرسوتی سمان پانے والے ادیبوں کا جوڑا ہے قرۃ العین حیدر نیر مشہود۔ کوشچن نمبر 64 ہے قید و بند کی صورتیں اٹھانے والے شاعر ہیں تو فیض و حسرت۔ کوشچن نمبر 65 ہے تنقید کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، تو تنقید کا اصل مقصد ہوتا ہے فن پارے کی قدر متعین کرنا۔ کوشچن نمبر 66 ہے فرما سکے نہ یہ کہ سطح مشرقین ہو مولا نے سر جھکا کے کہا حسین ہو۔ اسے مشہور بیت کا تعلق 19 کے مرثیے سے ہے، تو جب نوجواں، اس کا آنسر بھی ہوگا جب نوجواں پردے میں سے جدا سے جدا ہوا ہو۔ کوشچن نمبر 67 ہے شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والی فلسفی ہے افلاطون۔ کوشچن نمبر 68 ہے نذیر اکبر آبادی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے، تو نذیر اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے 1740 میں۔ کوشچن نمبر 69 ہے کون سی تصنیف شبلی نعمانی کی نہیں ہے، شمس الضحیٰ، علم الکلام، الغزالی، المامون، یہ سب شبلی نعمانی کی ہے۔ کوشچن نمبر 70 ہے ناول ایوان غزل کس کی تصنیف ہے، جیلانی بانو کی۔ کوشچن نمبر 71 ہے ناول شریف و
زادہ اور اختری بیگم کے مصنف کون ہیں؟ تو مرزا ہادی شودا۔ ہدایات کے نیچے دی گئی عبارت کو پڑھیں اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک کے مناسب ترتیب کا انتخاب کریں۔ مصنوعی سیارے کے خلا پہنچنے کے لیے بہرحال راکٹ درکار ہوتا ہے۔ ہندوستان میں راکٹ سازی نے کافی ترقی کر لی ہے۔ راکٹ دراصل ایک عمودی اسطوانہ ہوتا ہے جس میں ایندھن چلنے کا ایک ہیمپیئر ہوتا ہے۔ ایندھن چلنے سے کافی مقدار میں گیس پیدا ہوتی ہے۔ بالائی منزلے میں مصنوعی سیارہ رکھا جاتا ہے۔ ایک خاص بلندی پر اس خانے کو کھولتا اور مصنوعی کے اسپرنگ کے دھکے سے باہر خلا میں آ جاتا ہے۔ مصنوعی سیارہ یوں تو دھات کا بنا ہوتا کا بنا ڈبہ نظر آتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی مدد سے اب ہم دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک فون پہ بات کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے ایک کے سیارے نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ زمین نارنگی کی طرح گول نہیں بلکہ ناسپاتی سے ملتی جلتی ہے۔ مصنوعی سیارے کی مدد سے آنے والے موسم کا حال پہلے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کوسچن نمبر 72۔ راکٹ کے کون سے منزلے میں مصنوعی سیارہ رکھا جاتا ہے؟ بالائی منزلے۔ کوسچن نمبر 73 ہے۔ مصنوعی سیارہ خلا میں کیسے باہر آتا ہے؟ اسپرنگ کے دھکے سے۔ کوسچن نمبر 74 ہے۔ سوئی سیارے کے خلا تک پہنچنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ راکٹ کی۔ کوسچن نمبر 75 ہے۔ راکٹ کے ہیمپیئر میں ایندھن چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ گیس پیدا ہوتی ہے۔ کوسچن نمبر 76 ہے۔ کس کی وجہ سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بات ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آنسر اے۔ مصنوعی سیارہ کی وجہ سے۔ کوسچن نمبر 77۔ مصنوعی سیارے کی مدد سے کس کا حال پہلے سے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ تو آنے والے موسم کا۔ 78 ہے۔ زمین نارنگی کی طرح گول نہیں بلکہ ناسپاتی سے ملتی جلتی ہے۔ ملک کے سیارے سے معلوم ہوتا ہے تو کہاں کے ملک؟ امریکہ کے۔ کوسچن نمبر 79 ہے۔ خلا کی جمع کیا ہے؟ خلاؤں۔ آنسر اے۔ بلندی کا متضاد کیا ہے؟ پستی۔ گہرائی کا اونچائی۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔